أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت جس کو ہم نے ابھی پڑھ لیا، یہ قرض سے متعلق نازل ہوئی ہے، اور حقوق مالیہ سے متعلق اس آیت کو اللہ پاک نے نازل کیا ہے۔ دیکھیں یہ بھی کتنی اہم بات ہے کہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت اگر نازل ہوئی ہے تو وہ مال کے حقوق سے متعلق نازل ہوئی ہے، وہ دوسری عبادات سے متعلق نازل نہیں ہوئی، اس لیے کہ مال جو ہے یہ زندگی کا رگ ہے، اسی کو ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام جو ہے وہ اس بنیادی جانب جو ہے سب سے مقصودی اور اہم جانب انسان کی زندگی میں اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ اقتصادی جانب جو انسان کی زندگی میں ہے اس کا اسلام کتنا پاسداری اور کتنا خیال رکھتا ہے، یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے قرض کا لین دین کر لو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور خود نہیں لکھ سکتے تو کوئی کاتب ہو تمہارے درمیان، وہ عدل کے ساتھ اس کو لکھ لے، ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، کاتب کو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے کاتب کہ وہ لکھ لے کما علمہ اللہ، جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب، اس کو چاہیے کہ لکھ لے۔ کتنے سارے لوگ ہیں کہ جن کو لکھنا نہیں آتا، اب یہ خوش قسمت کہ اللہ پاک نے ان کو لکھنا سکھایا ہے تو لکھ لے آپ کے لیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اچھا املا کون کروائے، اس کو لکھوائے کون؟ تو وہ لکھوائے جس کے اوپر حق ہے، جس کے ذمہ حق ہے، جس نے لیا ہے، وہ اس کو لکھوائے۔ وَلْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اپنے رب سے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، پس وہ شخص کہ جس کا حق ہو،
وہ اگر ایسا ہو کہ سفیہ ہو، ناسمجھ ہو، او ضعیفاً یا کمزور ہو، او لا یستطیع ان یمل ہوا، یا وہ ایسا ہو کہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، وہ ایسا اس کو لکھوا نہیں سکتا، فلیملل ولی ہو، تو اس کا سرپرست اس کو لکھوائے بالعدل، عدل کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اس ساری کارروائی کے اوپر اپنوں میں سے، اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بھی بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پھر یہ ہے کہ پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اور 2 عورتوں کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، فرمایا کہ اگر دونوں میں سے ایک بھول جائے تو پھر وہ دوسری اس کو یاد دلائے۔ ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، گواہوں کو گواہ بنا لیے گئے، اب گواہوں کو جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو ان کو چاہیے کہ انکار نہ کرے۔ ولا یأبی الشہداء، گواہ انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، کوئی بھی معاملہ ایسا ہو، کوئی بھی لین دین ایسا ہو کہ وہ ایک مقررہ مدت ہو، اس میں یعنی مدت سے وابستہ ہو، تو پھر اس میں تم اس سے نہ اکتاؤ کہ اس کو لکھ لو، چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو۔ چھوٹا معاملہ ہے یا بڑا معاملہ ہے، اس کو ضرور لکھ لیا کرو۔ قرض کا، ادھار کا معاملہ ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو اس کو لکھ لیا کرو، اسے اکتاؤ نہیں۔ الی اجلہ، یعنی وہ اپنے ایک میعاد کے ساتھ وہ وابستہ ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بہت زیادہ عدل والا ہے اللہ کے حکم میں، اللہ کے شریعت میں، اللہ کے نزدیک۔ واقوم للشہادہ، اور گواہی دینے کے لیے بھی بہت زیادہ یعنی اس کو سیدھا اور وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ عفواً وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، یعنی اس کا معنی عربی کی تفسیر نے کیا ہے کہ اعون علی اداء الشہادہ علی وجہ العادل، کہ ایک عادلانہ طریقے سے گواہی ادا کرنے کے اوپر بھی زیادہ مددگار ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم آپس میں شک نہ کرو ایک دوسرے پر، تو اس سے بھی آدمی بچتا ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، الا مگر یہ کہ ایسی تجارت ہو کہ وہ وقتی تجارت ہو، یعنی اسی وقت تجارت حاضرہ جس کو بولتے ہیں، کہ اسی وقت ہاتھوں ہاتھ وہ ایک دوسرے سے لین دین ہو، اور اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی نیٹا مقرر نہ ہو، کوئی میعاد نہ ہو، اس سے کوئی وابستگی نہ ہو، تو فلیس علیکم، فرمایا کہ پھر تم پر فلیس علیکم جناح، تم پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، کہ اگر اس کو نہ لکھ لو، یعنی اس تجارت کو کہ جو ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے، تو ہو رہی ہے، ایسی تجارت کو لکھنا ضروری نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بناؤ کہ جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، ضرر نہ پہنچایا جائے نہ کاتب کو اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ان کو نقصان پہنچاؤ، اس کو ضرر پہنچاؤ، تو یہ تمہاری طرف سے ایک فسق ہوگا، فسق، اس کی وجہ سے تم فاسق ہو جائیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ جل جلالہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر میں ہو اور تم کاتب تمہیں نہ ملے کہ کوئی لکھ لے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر یہ ہے کہ ریحان مقبوضہ ہے، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے پاس وہ رہن رکھ لو، گروی رکھ لو۔ فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، فرمایا کہ اگر بھروسہ کر لے تم میں سے بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت کو واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، رَبَّهُ، کہ جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ نہیں، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپا لیتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ جل جلالہ جو تم کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔